اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثلاثون فی حب الوطنی یعنی شاعری ہم پڑھ رہے تھے. تو اس میں پہلی نظم پچھلے لیکچر میں آپ نے پڑھی تھی. تو اب یہ دوسری نظم ہے, اس کا بھی عنوان وہی ہے. شاعر دوسرا ہے وقال امیر الشعراء احمد شوقی بک. احمد شوقی شاعر تھے, قریب اسی دور کے تھے جس میں ہمارے علامہ اقبال تھے. تو یہ احمد شوقی مصر میں شاعر تھے, اور وطن سے محبت جس سے علامہ اقبال نے مسلمانوں کو جگایا اور ان کو وطن سے محبت کی دعوت دی, اور ان کے وطن کے لیے قربانی دینے کی, ہر چیز کی, اچھی چیزوں کی اس میں. تو اسی طرح ان کی شاعری تھی احمد شوقی کی. تو اس نظم میں وہ جو ہے وطن کی محبت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کن الی الموت علی حب الوطن. کن الی الموت یعنی موت کی طرف کو بھی قبول کر لو, علی حب الوطن وطن کی محبت میں, وطن کی محبت میں موت کی طرف بھی چل پڑو, یعنی موت کو بھی قبول کر لو. من یخن اوطانہ یوم یخن, جو کوئی اپنے وطنوں سے خیانت کرتا ہے یوم یخن, ایک دن اس سے خیانت کی جائے گی. یعنی وطن کی محبت میں موت بھی قبول کر لو کہ جو کوئی وطن سے خیانت کرتا ہے ایک نہ ایک دن اس سے بھی خیانت کی جاتی ہے. یعنی اس سے خیانت کی جاتی ہے, اس کو بدلہ مل جاتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ وطن المری حماء المفتدی. وطن المری آدمی کا وطن, حماء اس کی وہ چراگاہ ہوتی ہے, المفتدی جس کو فدیہ دے کر بچایا جاتا ہے. یعنی ایک چراگاہ جس کو بچانے کے لیے قربانی دی جاتی ہے, فدیہ دیا جاتا ہے. تو انسان کا وطن جو ہے اس کی وہ چراگاہ ہے جسے فدیہ دے کر بچایا گیا ہے. یذکر المنۃ منہ والیدا, اور اس کے احسان اور مدد کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے. یعنی انسان کا جو وطن ہوتا ہے اس کی ایسی چراگاہ ہوتی ہے جس کو فدیہ دے کے بچایا جاتا ہے, اور وہ اس کے احسان اور اس کے مدد کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے. قد عرفت الدار والاہل بہ, تو نے اپنے گھر کو اور اس کے بسنے والوں کو پہچان لیا ہے. کل حب شعبۃ من حبہ, ہر محبت اسی کی محبت کا ایک حصہ ہے. یعنی تو نے اپنے گھر کو اور اس کے رہنے والوں کو پہچان لیا ہے, یعنی اپنے وطن کو پہچان لیا ہے. تو کل حب شعبۃ من حبہ, ہر محبت اسی کے محبت کا ایک شعبہ ہے, ایک حصہ ہے. یعنی وطن کی محبت گویا ہر محبت کی بنیاد ہے. پھر شاعر کہتا ہے کہ ہو محبوبوں کا بادن محتجبن, کہ وہی تمہارا محبوب ہے. محبوب ہوتا ہے جس سے محبت کی جائے, بادن اعلانی یعنی نظر آنے والا, محتجبن چھپا ہوا, یعنی وہی تمہارا محبوب ہے, تمہارا وطن ہی تمہارا محبوب ہے. بادن محتجبن اعلانیہ اور خفیہ طور پہ وہی تمہارا محبوب ہے, یعنی چھپے ڈھکے اور نظر آنے دونوں صورتوں میں وہی تمہارا محبوب ہے, تمہارا وطن ہی. یعرف الشوق لہ من یقترب, اور اس کے لیے محبت کو وہ پہچانتا ہے جو کبھی پردیسی ہوتا ہے. یقترب غریب کہتے ہیں اجنبی کو, تو یقترب جو پردیسی اختیار کرتا ہے یعنی وطن سے جو دور چلا جاتا ہے, وہ اس کی محبت کو صحیح معنوں میں پہچانتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ وطن تمہارا محبوب ہے اعلانیہ طور پہ بھی اور خفیہ طور پہ بھی, اور اس سے محبت کو وہی شخص جان سکتا ہے. اس کی شدید شوق کہتے ہیں شدید محبت کو, جس میں جلن شامل ہوتی ہے اس کے لیے. تو شاعر کہتے ہیں کہ اس کے شدید محبت کو وہی شخص پہچانتا ہے جو کبھی پردیسی اختیار کرتا ہے, یعنی کبھی وطن سے دور ہوتا ہے, تو اس کو وطن کی محبت کا صحیح پتہ چلتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ لکا منہ فی الصبا مہد رحیم, لکا تمہیں, فی الصبا بچپن میں, منہ
لکا منہو فی الصبا مہد رحیم، لکا تمہارے لیے منہو اس سے، فی الصبا بچپن میں، مہد رحیم مہربان پنگھوڑا ملا، یعنی تمہیں اس سے وطن سے بچپن میں مہربان پنگھوڑا ملا، یعنی انسان اپنے وطن میں ہوتا ہے تو گویا وہ پیدا ہوتے ہی اس میں پناہ میں آ جاتا ہے، جس طرح بچہ ایک پنگھوڑے میں ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے کہ تمہیں بچپن میں اس سے ایک مہربان پنگھوڑا ملا، فَإِذَا وُرِيتَ فَالْقَبْرُ الْكَرِيمِ، اور جب تمہیں دفن کیا گیا، جب تمہیں دفن کیا جائے تو فَالْقَبْرُ الْكَرِيمُ، تو تمہیں عزت والی قبر ملی، تمہیں بچپن میں اس سے مہربان پنگھوڑا ملا، جب تم پیدا ہوئے تو اس کے زمین نے تمہیں پناہ دی، اور جب تم دفن کیے گئے تو تمہیں اس میں عزت والی قبر ملی، یعنی اپنے وطن میں جو لگتا ہے، اپنے وطن میں جو دفن ہوتا ہے گویا اسے عمدہ قبر ملتی ہے۔ کم عزیز عندک استودعتہ، کم عزیز عندک، یعنی شاعر وطن کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کتنے ہی عزیز اور پیارے ہیں عندک استودعتہ، جن کو تو نے اس کے سپرد کر دیا۔ کہتے ہیں کہ بچپن میں تمہیں اس وطن میں ایک مہربان پنگھوڑا ملا، جب تجھے دفن کیا گیا تو تجھے ایک عزت والی قبر ملی، اور کتنے ہی تیرے عزیز ہیں جس کو تو نے اس کے سپرد کر دیا، یعنی اس وطن میں جو دفن کر دیا۔ وَأُحُودٍ بَعْدَكَ اسْتَرَيْتَهُ، اور کتنے ہی وعدے ہیں جن کو تو نے اپنے بعد میں اس کے حق میں پورے کرنے کے لیے کہا، یعنی کتنے ہی عہد ایسے ہیں جو تو نے اپنے بعد میں اس کے حق میں پورے کرنے کو کہا، یعنی جب ایک انسان ایک وطن میں رہتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، پھر اس سے چلا جاتا ہے تو مرتے مرتے بھی اپنے بعد والوں کو اس کے بارے میں اس کا حق پورے کرنے کے لیے کہتا رہتا ہے۔ تو یہ شاعر نے محبت ایک مختلف انداز میں وطن کی محبت کو اس میں بیان کیا ہے۔ تو اگلی نظم ہے وقال شاعر میشیل المغربی، میشیل المغربی نے کہا، وہ بھی وطن کے محبت میں کہتا ہے، کن فی الذرا یا موطنی او فی الثرا، کن فی الذرا یعنی تم بلندی میں چلے جاؤ، یا موطنی اے میرے وطن، او فی الثرا یا نشیب میں، کہ اے میرے وطن تم بلندی میں ہو یا نشیب میں، احواکا فی ہلی و فی ترحالی، احواکا میں نے تجھی سے محبت کی، فی ہلی، ہل کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ پہ سواری سے اتر جانا، ترحال سفر میں، یعنی سفر و حجر میں نے ہر جگہ تم سے ہی محبت کی۔ کہتا ہے کہ اے میرے وطن تو بلندی میں ہو یا نشیب میں ہو، میں تجھ سے ہی محبت کرتا ہوں، اپنی حضر میں یعنی ایک جگہ پہ موجود ہونے میں، اور سفر میں، یعنی جہاں میں سفر میں ہوں یا ایک جگہ سکونت پذیر ہوں، میں نے تجھ سے ہی محبت کی۔ الام تجمل فی عیون ولیدہا، پھر مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ ماں خوبصورت نظر آتی ہے، فی عیون ولیدہا، اپنے بچوں کی آنکھوں میں ماں خوبصورت نظر آتی ہے، حتیٰ ولو فی آتک الاسمالی، یہاں تک کہ وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ عتیق کہتے ہیں پرانے کو، آتک بہت پرانے چیتڑوں میں کیوں نہ ہو، تو ماں اپنے بچوں کو خوبصورت نظر آتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے وطن تو نشیب بلندی میں ہو یا نشیب میں ہو، یعنی اچھے حال میں ہو یا برے حال میں ہو، میں اپنے سفر میں اور اپنے ایک جگہ ٹھہرے حالت میں ہر جگہ تم سے محبت میں نے کی، اور ماں اپنے بچوں کی نظر میں خوبصورت ہی نظر آتی ہے، خواہ وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آخر میں شاعر کہتا ہے کہ لا یعشق الاحرار غیر بلادہم، یعنی آزاد لوگ اپنے وطن کے علاوہ کسی چیز سے عشق نہیں کرتے، ولو انہا طلل من الاطلال، خواہ وہ ٹیلوں میں سے ایک ٹیلا ہی کیوں نہ ہو، یعنی ان کا وطن ٹیلوں میں سے ایک ٹیلا ہی کیوں نہ ہو، یعنی خواہ ان کا وطن ایک ٹیلا ہی ہو، تو بھی آزاد منش انسان جو ہیں جو وہ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ وطن کے محبت کے بارے میں بہت خوبصورت شاعری تھی جو آپ نے پڑھی، تو اس کو بھی اچھی طرح 3 دفعہ اس کا ترجمہ یاد کریں۔
اور 3 دفعہ جب ترجمہ یاد ہو جائے تو اس کے بعد اس کی تمرین کی طرف آئیں. تو اگلے میں انشاءاللہ ہم اس کی تمرین کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.